الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ جل جلالہ نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن اور حدیث میں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی دی، اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے جائز اور حلال ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہیں۔ اور اللہ رب کریم نے چونکہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ہماری ہر چیز سے واقف ہیں، اس لیے جو چیزیں حلال کی، جو اعمال حلال کیے، ان میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا بھی۔ اور جو چیزیں ناجائز اور حرام قرار دیں، اس میں دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، جسمانی بھی اور روحانی بھی، سارا نقصان۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی اعمال کی وجہ سے، اور اکثر کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری، یعنی سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، جزیروں میں بھی، شہروں میں بھی، گاؤں میں بھی، ہر جگہ پریشانیاں، مصائب، فسادات، بیماریاں، یہ سب ظاہر ہو گئیں۔ یہ کس وجہ سے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی یعنی اعمال کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال بد کا کچھ مزہ انہیں چکھائیں تاکہ یہ لوٹ جائیں، یعنی توبہ کر لیں، اعمال بد چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ رب کریم نے ہمیں جتنی چیزیں بھی
عنایت فرمائی اور ان کے استعمال کی اجازت دی، اس میں ہمارے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں قرآن کریم نے یہ حکم دیا، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ جانور کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کی یہ صورت اختیار کرو کہ حلقوم کی طرف سے اسے کاٹو، اور کم سے کم 3 رگیں اس کی کٹنی چاہیے، اور دم مسفوح کہلاتا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ یہ حرام ہے، فرمائے اس کو بہا دو، اور اس کے بعد پھر جانور ٹھنڈا ہونے کے بعد گوشت بنا کے استعمال کرو۔ اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے اس سے منع فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی جانور گر کر مر جائے تو وہ حرام ہے، مت استعمال کرو۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتا دیا کہ اگر مچھلی شکار کر لی اور پانی سے نکال لی، مر گئی، حلال ہے، لیکن اگر پانی میں مر کر اوپر آ گئی تو حرام ہے، مت استعمال کرو۔ جانور کو اگر ذبح نہیں کیا بلکہ اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا اور پھر استعمال کریں، فرمایا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جانور کو ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا، لیکن آج 1400 سال کے بعد تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ جانور کیا ہر ایک کے اندر، مگر چونکہ جانور جو حلال ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے، کہ ان کی رگوں میں جو خون جاری رہتا ہے یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ذبح کرو، یہ گندا خون، مضر خون بہا دو، اس کے بعد استعمال کرو۔ تو آج کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا طریقہ ہے یہ عین صحت کے لیے مفید ہے، اور اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے اور خون نہ بہایا جائے تو یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر جو چیزیں حرام قرار دیں اس میں خنزیر کو حرام قرار دیا اور نجس عین قرار دیا، بالکل کسی صورت میں بھی پاک نہیں ہو سکتا، استعمال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حیثیت مسلمان ہم نے تسلیم کیا، لیکن آج اس طویل عرصے کے بعد وہ لوگ جو خنزیر کھانے والے ہیں وہ خود یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ خنزیر کا گوشت انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، اور بے شمار بیماریاں جس میں کینسر بھی ہے یہ پیدا ہوتا ہے خنزیر کے گوشت سے۔ اللہ جل جلالہ نے تو قرآن کریم میں اس کی حرمت بیان فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں، حلال اور حرام یہ دونوں چیزیں ہیں۔ حلال کے اثرات ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، حلال کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ قرآن کریم میں حکم دیا یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ہم نے تمہیں حلال اور طیب دیا وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور حرام سے بچنے کا حکم دیا کہ حرام مت استعمال کرو۔ حرام کے نقصان جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں۔ روحانی ایک نقصان جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا یہ ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو حدیث شریف پہ بڑی عجیب وعید آئی ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس وقت وہ شراب پیتا ہے ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگا اگر اس حالت میں موت آئی تو کس حال میں آئے گی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پی کے مر گیا تو شہادت کا درجہ پا گیا۔ جب ایمان ہی پاس نہ تھا تو شہادت کہاں سے آئے گی؟ شہادت تو مسلمان کو ملتی ہے۔ اور پھر وہ حرام چیز جو اللہ نے حرام قرار دی، ایک گھونٹ بھی وہ استعمال کر کے کامیاب کیسے ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں، مسلمان بھی حرام کھا رہا ہے، مختلف صورتوں میں استعمال کر رہا ہے۔
پیسے کی صورت میں بھی حرام کھا لیتا ہے، سامان کی صورت میں بھی حرام کھا لیتا ہے۔ ایک صورت علماء نے یہ بھی لکھی ہے، جو ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے، ایک شخص کسی ادارے میں کسی عہدے پر فائز ہے اور ذمہ دار ہے۔ اب وہ شخص کسی کا کام کرواتا ہے، اب وہ مختلف صورتیں ہمارے یہاں، پیسے دلوانا ہے، کام دلوانا ہے، اور بے شمار صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں جس کا کام نکلتا ہے وہ اس کو گفٹ کہہ کر کوئی چیز پیش کر دیتا ہے، نقد رقم دے دیتا ہے، سامان دے دیتا ہے۔ شریعت نے فرمایا یہ حرام ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ یہ اسے اس عہدے کی وجہ سے دے رہا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ آج یہ عہدہ اس کا ختم ہوگا، دوسرا آئے گا وہ اسے دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار ہے اس لیے دے رہا ہے، بلکہ یہ عہدے کی وجہ سے دے رہا ہے۔ عہدہ ختم ہوگا تو پھر پوچھے گا بھی نہیں، حرام ہے۔ اور ایک واقعہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ چلے گئے، جب واپس آئے تو اس پر انہوں نے وضاحت کی کہ یہ مال تو بیت المال کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، اور یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ آپ نے خطبہ دیا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، پھر دیکھتے تمہیں کون دیتا ہے۔ یہ تو اس لیے دیا نا کہ تم زکوٰۃ کے نگراں تھے، رشوت کے طور پر تمہیں دیا تاکہ معاملہ نرم رہے۔ یہ ہمارے ہاں صورت میں ہوتی ہے حرام کی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان، بہت بڑی تعداد میں، یہ بات میں کھل کر بس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں اکثر اور بیشتر کی بات کر رہا ہوں، کھانے کے ہوٹلوں پر کٹا کٹ کے نام سے جو کھانا ملتا ہے، اس میں عام طور پر دل، گردے، کلیجی، مغز، اور اس کے ساتھ عام طور پر بکرے کے کپورے استعمال ہوتے ہیں، جسے فوتے بھی کہتے ہیں، جو شرعاً حرام ہیں، اور لوگ کھاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس لیے کہتے ہیں جی نہیں وہ تو مکروہ ہے، یعنی ڈاکٹر کے کہنے پر زندگی بھر چینی چھوڑ دیں گے، نمک چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حرام کہنے پر زبان کی لذت نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جب وہ شیطانی چیز حرام کھاتے ہیں تو پھر وہ حرام اندر سے جب پھدکتا ہے تو پھر حرام کاری کرتے پھرتے ہیں، اور پھر پکے سچے مومن بھی بن جاتے ہیں۔ لمبے لمبے کرتے پہن لیے، لمبی لمبی داڑھیاں رکھ لی، لمبے لمبے سجدے کر لیے، اور حرام کھا رہے ہیں خوب، اور مطمئن بھی ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، کیسے نجات ہو۔ اور پھر میرے محترم بزرگوں، یہ جو حرام چیزیں ہیں اس کے جسمانی بھی اثر ہوتا ہے اور اس کے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہر شخص واقف ہے اس بات سے کہ جس میں آج پوری دنیا مبتلا اور پریشان ہے کہ ایک اللہ کا عذاب آ گیا، اور ہر طرف سے صدا لگی ہے کہ کرونا وائرس آ گیا، پتہ نہیں کس کی جان لے کر جائے گا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں اور اس کی تہ میں جائیں تو نتیجہ اخیر میں یہ نکلے گا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کا انجام ہے۔ مسلمان تو نہیں کرتا یہ، چوہے، بلی اور سانپ، بچھو اور اللہ بلا گن بلا، مسلمان تو حلال جانور استعمال کرتا ہے، اور وہ بھی حلال طریقے پر کرتا ہے۔ اگرچہ بڑے سے بڑا جانور بھی مر جائے تو استعمال نہیں کرے گا، پھینک دے گا کہ مردار ہو گیا، استعمال حرام ہے۔ لیکن جہاں ہر چیز کھائی جائے گی تو ایک حد تک معاملہ اللہ کی طرف سے ہوگا برداشت کا، اور جب وہ مدت گزر جائے گی تو پھر سزا آئے گی۔
اور پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں کہ اتنا خوف ہے کہ اس خوف کے مارے یہ عالم ہو گیا کہ ایک شخص چائنا سے بچا کر پاکستان پہنچ گیا، لیکن کوئی اس سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کر رہا کہ ایسا نہ ہو ہاتھ ملا اور کہیں اس سے بیماری لگ گئی تو مر جائیں گے، حالانکہ موت آخری ہے اور کیا اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے نا، مرنے سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا، مگر یہ خوف ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اور یہ یوں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیا، اور جو چیزیں اللہ نے منع فرمائی تھیں انہیں استعمال کیا، تو نتیجہ یہی ہوگا۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن پستے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی مسلمان تو نہیں کھاتا، وہ کیوں زد میں آ رہا ہے؟ جو کھاتے ہیں وہ تو نظام قدرت یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو عام آتا ہے، اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ فرمانبردار ہے، نہ، عذاب عام آتا ہے۔ ہاں جب حشر میں اٹھیں گے تو پھر اس حالت پر اٹھیں گے جیسا معاملہ ہوگا، اہل ایمان کے ساتھ شہادت کا معاملہ ہوگا، اہل کفر کے ساتھ سزا کا معاملہ ہوگا۔ اور یہ بات حدیث شریف میں ارشاد فرمائی، مفہوم یہ ہے کیونکہ پہلے وقتوں میں طاعون کی وبا بہت خطرناک وبا تھی، اور یہ جو بھی وبائیں ہیں یہ سب خطرناک ہیں۔ شرعی طور پر اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ جہاں وبا پھیل جائے تو جو لوگ وہاں پر ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں، وہیں پر رہیں، علاج معالجہ کرتے رہیں، احتیاطی تدبیریں کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ اگر اس بیماری میں موت آ گئی تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ باہر ہیں وہ وہاں جائیں گے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خود جان بوجھ کر وہاں جاؤ مت۔ جو موجود ہے وہ صبر کریں اور اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ رب کریم ہر چیز پر قادر ہیں، اور وہ ہر کام کر سکتے ہیں بشرطے کہ بندے ان سے رجوع کریں۔ تو وہ جو بظاہر شر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کام کی بات ہے اس لیے پھر سنا رہا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا ہندوستان کا واقعہ، جب حضرت ہندوستان میں ہومیوپیتھ کا کرتے تھے، فرماتے ایک شخص میرے پاس آیا اور اس کا جوان ایک ہی بیٹا تھا، اسے نمونیا ہو گیا، خطرناک نمونیا۔ حضرت سے رجوع کیا، حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس کا علاج میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہومیوپیتھ بہت آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، آپ کسی ایلوپیتھ کے پاس جائیں۔ وہ ایک بنیا کے پاس چلا گیا، ہندو ڈاکٹر تھا، اس نے دوائیں دی اور ساتھ میں 2 اونس بیلا ڈونا زہر دیا کہ یہ بچے کے سینے پہ ملنا، اور تاکید بھی کی کہ پلا مت دینا، مر جائے گا، زہر ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ شخص لے آیا اور لا کر دوا دی اور بچہ پڑا رہا۔ رات ہو گئی، کیونکہ تھک کے چور ہو گیا تھا، تو بیوی سے کہا کہ بیٹے کو دوا دے دو، وقت ہو گیا، اور دیکھو ذرا خیال رکھنا وہ زہر ہے بوتل میں، وہ مت پلا دینا، وہ سینے پہ لگانا، ٹھیک۔ بیوی اٹھی، اس نے جا کے دوا دے دی، سب کچھ ہو گیا۔ اب ایک نظام قدرت ہے کہ جب کوئی کام غلط ہو جائے تو خود بخود احساس ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا ہے، جسے ہمارے یہاں اکثر چھٹی حس کہہ دیتے ہیں کہ جی چھٹی حس میری کام کر رہی ہے، وہ پتہ نہیں چھٹی ہوتی ہے، ساتویں ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے، لیکن ایک غیر مرئی طاقت انسان کو ہلاتی ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو اسے جب شک ہوا تو یہ اٹھا، چراغ جلایا، چراغ جلا کے دوا دیکھی تو پتہ چلا کہ جو 2 اونس بیلا ڈونا زہر تھا، بیوی نے بیٹے کو وہ پلا دیا پورا۔ اب اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، بھاگا ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو صورتحال بتائی تو اس نے ایک جملہ کہہ دیا
کہنے لگا اب تو خدا بھی نہیں بچا سکتا۔ بس اللہ کو یہ دعویٰ پسند نہیں آیا، چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ دیر تو وہ لڑکا پڑا رہا، باپ چارپائی کا پایا پکڑے بیٹھا رہا کہ اب روح نکلی، جب نکلی اور تھوڑی دیر بعد اس نے کروٹ لی اور ایک لمبی قے کی، اور لمبی قے کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا لا کے دو۔ حضرت نے فرمایا پھر وہ ایک اپنی طبیعی عمر زندہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لعلہم یرجعون، ہم یہ اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ شاید یہ لوٹ جائیں، توبہ اللہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تو ہم حالات کو بدل دیں گے، نہیں کریں گے تو ہم یہ سزا دیں گے۔ اور حدیث میں یہ بتا دیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب برائیوں کی، گناہوں کی کثرت ہوگی تو پھر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کا نام تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کے تصور میں بھی جن بیماریوں کا نہیں تھا، آج وہ بیماریاں ہم سن رہے ہیں، ان سے پیش آ رہے ہیں، مسائل ہو رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ میرے محترم بزرگوں، حلال پیسہ ہو یا جو بھی چیز ہے یا کھانے پینے کی چیز ہے، حلال کے اندر نقصان نہیں ہوتا، حرام کے اندر کبھی فائدہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی شراب جو ہے وہ دوا کے لیے فائدہ مند ہے، یا شراب پی لے رنگ صاف ہو جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ جو حرام چیز ہے اس میں شفا ہو ہی نہیں سکتی، اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا، نقصان تو ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی حرام چیز جب استعمال کی جائے گی تو اس کے اثرات ہوں گے۔ اب جو کچھ صورتحال چل رہی ہے اور یہ مسائل پیدا ہو گئے، تو اب یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس نے اس کو کھایا اور اس نے اس کو کھایا اور اس نے اس کو کھایا، لہذا پھر نتیجہ یہ نکلا۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب ہوا کیوں؟ اگر بحیثیت انسان ہونے کے، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت انسان ہونے کے ہم یہ جانتے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے کہ جو ہمارے لیے طبی طور پر مفید ہیں اور مضر نہیں ہیں، تو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے تو پھر انجام تو یہ ہونا ہی ہے کہ جب ایک تو ہوتا ہے جنگلی لوگ ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ بیچاروں کو، آج بھی رہ رہے ہیں افریقہ میں، جنگل میں بہت ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، بس وہ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، شاید بیان ہوتے ہیں، سب چلتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں، مرا ہوا بھی کھا جاتے ہیں، کچا بھی کھا جاتے ہیں سب۔ لیکن اللہ نے جنہیں تمام سوجھ بوجھ دی، پھر وہ اگر ایسے کام کریں گے تو پھر انجام تو یہی ہونا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہر آدمی پریشان ہے کہ کیا ہوگا۔ اس میں ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ رب کریم سے رجوع کیا جائے، اللہ سے پناہ مانگی جائے، عافیت مانگی جائے اور توبہ کی جائے، اور حرام سے بچا جائے، حرام کھانے سے بھی، پہننے سے بھی، دینے سے بھی اور لینے سے بھی، پیسے کی صورت میں بھی اور سامان کی صورت میں بھی اور غذا کی صورت میں بھی۔ حرام حرام ہی ہے، ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلا جائے تو نقصان دہ ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جو جسم حرام سے بڑھے پلے گا اسے جہنم کی آگ ہی گلائے گی، جہنم میں جا کے ختم ہوگا، وہ دنیا میں گلے گا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اب رہ گیا یہ معاملہ کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے اور وبائی صورت ہے،
اور کوئی بھی صورت ممکن ہو سکتی ہے، تو ہم کیسے بچیں؟ اس سے بچنے کا راستہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ہم عمل کرنے والے بنیں، اور عمل کرنے کی صورت میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے اور بہت سی چیزوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے، یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، بزرگوں نے بھی دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا اور روایت نقل فرمائی ہے، اور جگہ جگہ اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ جب تم کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، تم اس مصیبت سے محفوظ رہو گے۔ پھر علماء نے اس کی آگے وضاحت فرما دی کہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، آہستہ پڑھو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری میں مبتلا ہے اور کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، آہستہ پڑھو، اور اگر گناہ کر رہا ہے تو زور سے پڑھو تاکہ اسے احساس ہو کہ سامنے والا شخص میرے اس عمل سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، اللہ کی حفاظت مانگ رہا ہے، تو وہ گناہ سے بچ جائے۔ اور دعا بہت چھوٹی سی ہے مگر کام کی، مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا یقین اٹھ گیا ہے اور ہم اللہ کے رسول کی دعائیں، قرآن کی دعائیں، قرآن کی آیات یہ پڑھتے وقت یہ سوچتے ہیں کر لو شاید فائدہ ہو جائے، تو کبھی نہیں ہوگا۔ جب یقین کامل ہو کہ اللہ کے رسول کا فرمان 100% نہیں 1000% سچا اور پکا ہے اور اس کا یہی فائدہ ہے، تو پھر وہ دعا فائدہ کرے گی، اور اللہ کی رحمت سے اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے اور اس وائرس سے حفاظت رہے گی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دعا ہمیں یاد ہو جائے، اور جہاں کہیں ضرورت پیش آئے ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ اور وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی اس چیز سے جس میں تجھے مبتلا کیا، جو بھی ہے، بیماری ہے، نقصان ہے، مالی جانی اور جو بھی۔ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں پر مجھے بہت فضیلت عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ ایک جگہ ہے، لیکن وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات ہے، مگر اللہ کے رسول نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ جو پڑھ لے گا وہ اس چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہمیں یقین کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اللہ سے رجوع بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، امت کے لیے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو گناہ جان کر یا بھول کر ہوئے معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ جب معاف فرمائیں گے پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، اس جو برائی ہے یہ اور جو حرام ہے، جب تک حرام سے نہیں بچیں گے پریشانیاں آتی رہیں گی۔ بزرگوں نے کہا نا کہ جائے حرام بود، مال حرام بود جائے حرام رفتن، حرام کا مال جب آتا ہے تو حرام میں چلا جاتا ہے۔ جب ناجائز اور حرام کھانا پینا ہوگا تو یہی ہوگا انجام۔ اب دیکھیے ایک حدیث شریف یاد آئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص کسی دعوت میں بغیر بلائے جاتا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں بہت دستور ہے نا، دعوت نہیں آئی چلے جاؤ، کھاؤ پیو اور چلے آؤ، مفت میں کھاؤ، اور بات تو بڑے خوش فخر کرتے ہیں کہ جی فن ہے ہمارا، بن بلائے جاتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ دخل سارقہ و خرج لدیغہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے لوگ جو بن بلائے کہیں جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، چور بن کر جاتے ہیں، ڈاکو بن کر نکلتے ہیں، کیا انجام ہوگا ایسا کا؟ کیا وہ بچ جائیں گے؟ دنیا میں بچ گئے، آخرت میں تو نہیں بچ سکتے۔ آخرت میں تو چور اور ڈاکو کا جو حشر ہوگا وہی انجام ان کا بھی ہوگا کہ تم کس طرح داخل ہوئے اور کیا کھایا اور کس طرح کھایا، اور پھر تم باہر نکلے تو ڈاکو بن کے نکلے، لہذا اب دونوں سزائیں تمہیں دی جائیں گی، چور کی بھی اور ڈاکو کی بھی۔ اور کھایا کتنا کھا لے گا آدمی؟ 1 پلیٹ 2 پلیٹ 4 پلیٹ بریانی کھا لے گا، میٹھا کھا لے گا، اور کتنا کھا لے گا، لیکن حرام کا نتیجہ یہ۔ اور ایک واقعہ یاد آیا، پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، کتنے بڑے بزرگ گزرے، سب جانتے۔ حضرت جا رہے تھے ایک دفعہ سفر پہ، ایک دکان پہ رک کر حضرت نے کھجوریں خریدی۔ کھجور خرید کر جب پیچھے ہٹے تو دیکھا کچھ کھجوریں نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت سمجھے میری تھیلی میں سے گر گئے، حضرت نے اٹھائی اور چل دیے، اور وہ زمانے کا سفر طے کر لیا پیدل پیدل۔ کافی سفر کے بعد سوئے ہوئے تھے تو دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا یہ وہی ابراہیم بن ادھم ہے؟ کہا وہی ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ پہلے جو ان کا مقام تھا اب وہ نہیں رہا، اور ان مقام سے نیچے آ گئے۔ تو اس نے سوال کیا کہ کس عمل کی وجہ سے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو دکاندار کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی زمین میں اور انہوں نے اٹھا لی اپنی سمجھ کر، اس کے کھانے کے بعد سے ان کا مقام نیچا ہو گیا، جو اونچائی پہ اللہ والے بنے ہوئے تھے اس سے نیچے پہنچا دیے گئے۔ پھر حضرت وہاں سے واپس لوٹے، پھر واپس دکاندار کے پاس آئے اور اسے بتا کر اس کی کھجوروں کی اجرت ادا کی، پھر اس مقام پر فائز ہوئے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ جو ہمارا معمول ہے نا، مونگ پھلیاں اٹھا کے کھا لی، چلغوزے کھا لیے، چنے کھا لیے، اور 1 کلو کھجور کھا لی، یہ سب قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے جو مقام ہمارا گرتا ہے اور اللہ کے ہاں جو عزت اور عظمت ہوتی ہے اس میں جو کمی آتی ہے، اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ان حالات میں ایک تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے پناہ مانگی جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، پھر کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ میں نے یہ پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ صبح و شام، یعنی سورج نکلنے اور ڈوبنے کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ کی صورت، سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، جو شخص پڑھنے کا معمول بنا لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پھر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کا معمول بنائیں، گھر میں معمول بنائیں، گھر کی خواتین کو تعلیم دیں، بچوں کو تعلیم دیں کہ اس کا معمول بنا لو، جس طرح صبح شام کھانے پینے کا، چائے کا، ہر چیز کا ہے، ایسے اس کا معمول بنا۔ دیر کتنی لگتی ہے؟ اور یہ 3 صورتیں تو ایسی ہیں جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہیں، اور چاہے تینوں بالترتیب پڑھ لے، قل هو اللہ، فلق، ناس، چاہے 3 دفعہ الگ الگ پڑھ لے، پڑھنا مقصود ہے۔ فرمایا کہ یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا معمول بنائیں۔ جو چھوٹے بچے ایسے ہیں جو نہیں پڑھ پاتے، ان پر دم کر دیں، وہ بھی انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس کی قدر کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کا اہتمام کریں، اور جہاں حرام کا شائبہ ہو اس سے بچیں، تاکہ اللہ کے عذاب سے، ایسے معاملات سے جو اللہ کی پکڑ کے ہیں، ہم محفوظ رہیں۔ اللہ رب کریم اپنے فضل و کرم اور رحمت سے یہ جو دنیا بھر میں پریشانی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے، امت مسلمہ کو حلال کھانے کھلانے
اور استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور وہ چیزیں جو شرعی حدود کے اندر رہ کر کھانے کی اجازت دی، اللہ انہیں وہ چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔